وأمه وأخيه وشيعته ومواليه نجنا وخلصنا من الهم والغم يا أرحم الراحمين الہی آل محمد دا ذکر وسیلہ ہے اج دی سب آزاد وارث آزادی بارگاہ وچ قبول فرما سادات و مومنین کی ساری محنت کو شرف قبولیت عطا فرما جتنے بھی ادارے میں شریک ہیں الہی اتنے عظیم عطا فرمائے الہی بہن کے صاحب الزمان سڑے امام نے ضرور تعظیم فرمائے سادات کا سایہ سے ساتھ پائے امام تعظیم فرمائے الہی دنیا حاجتیں لے کے اس مجلس کے مومنین و مومنات تشریف لے کے آئے الہی بلندیاں جھولیاں حضرت مسلم ابن عقیل کا صدقہ مرادہ دینا پر فرما یہ دعا صلی اللہ علیہ وسلم الرحمن الرحیم کریم ہر جائز دعا کو شرف قبولیت عطا فرما حاضرین اور بانیان کی اموات کی مغفرت فرما جوار معصومین اس مقام میں اعلیٰ فرما ربنا تقبل منا الدعاء انك انت السميع العليم بجائے محمد وعلى ادائے معصوم دی قبولیت واسطے صلوات وارث ذکر حضرت حجت علیہ السلام دے نور نور تعجیل واسطے صلوات عزاداران امام حسین علیہ السلام دی جان مال عزت اولاد دی حفاظت واسطے صلوات خداوند عالم کا احسان ہے کہ اس خدا کل شین قدیر اللہ نے سانو آل محمد کا ذکر نصیب فرمایا دعا ہو گئی ہے میرے تو پہلے ذاکر صاحب مصائب پہ پڑھنے آن سستی دا جنیاز کے علی دیاں دھیاں وطن چھوڑے نکلنے عباس نے آس کے وطن نہیں چھوڑا میں کوئی تمہید نہیں بس مصائب شروع کر دیتا ہے کافی زیادہ عبادت کر چکی ہوں لیکن تابوت ہے اس مظلوم دا جس کا جنازہ چاوانا تھا کوئی تھوڑی جی اور توجہ کرو ایک جملہ ایک سطر اور بدھاما آج جی بسم اللہ جی بسم اللہ میں تو ہڑے الفاظ ہوئی آج میرا میں عرض کرن لگا سید دل دیات کی ترجمانی میرے کر دیا جس کا جنازہ آئی تھنیب دے وچ اٹھایا ویسی اس ابو طالب نے پوترے کی لاش کوفے دیاں گلیاں میں جو کندی دل روٹی ہوئی اسی بڑے عزت آلے ہو اسی بڑے مقدر آلے ہو اسی بڑے نصیب آلے ہو کہ جڑے آج اس مظلوم غریب الوطن دے جنازے نو کندہ دے سے کوشش کریں تسی تو ڈھیر بیٹھی ہو جنازہ چاون واسطے تو 4 موڑے ضروری ہوتے تسی تو کافی بیٹھی مکے دی سرزمین ہے کربلا دا محمد بہن کے خیمے دے وچ آیا میرا دے چہرے دے پاس ویکھ کے علی دی گھبرا گئے شبیر اے مکے دے وچ کیوں پریشان ہے آواز مدینہ آواز یادی بی بی آدیاں یاد ہے قبر تک یاد راسی شاید کچھ بچے تو نہ سمجھ آئی ہوئے
مدینے جو ٹرن لگیا بھیڑا کا آدھ تیرا ہو سی آدھ میرا ہو سی شبیرہ دن تو جو آتی بھائی والے میں تیرے نال سلام کرنا آیا بی بی آدھی پہلے آرام دے رکھو بس حکم کر پھر صلاح کرنا ہے شبیر پہلے بھیڑ دا سر چومے تے سر چوم کے فرمایا میرے نانے محمد دے نال ایک علی میرے نانے دی زمانے تے تک نہیں ہوگی زینب میرے نال ایک نہیں چار علی ہے میں قربان ہو جاؤں چار علی ہے اور اگر یہ چار علی اکٹھے میرے نال رہیں تو جڑا وعدہ میں نانے دے نال کیتا ہے نا بعد وہ مقصد پورا نہیں ہوتا بی بی دی آواز شبیر نصاب وہ کیڑے کیڑے علی آواز پہلا پہلا علی میرے بابے دی شکل آلا عباس دوجا علی ساڑھے بابے دی شجاعت دا وارث مسلم ابن عقیل تیسرا علی محمد حنفیہ چوتھا علی بھی دساواں بھیڑ کے پاس ایک نا ہولے ہولے شبیر علی زین العابدین میں اگر چار ہی کٹھے رہوں بعد میرا مقصد پورا جڑے غیر سید بیٹھے نا غیر سید اتنا رک کے میں ہی کرنا چاہتا یہ وطن تو کوئی ذاتی جاگیر بچاؤن واسطے بطول دی اولاد نہیں تو گئی شریعت بچاؤن واسطے تو گئی انسانیت بچاؤن واسطے کرے بھیڑ سے گرا خیمے کے اندر بہ کے لڑے گالی پہ کریں گے انہاں کا انسان ہے عالم انسانیت میں غیر سید کے نال مخاطب ہوں مسائل روک کے کہ جڑے آج زینب تے حسین دی اولاد موجود ہیں آج علی تے بطول دی جڑی اولاد موجود ہے اس کا احترام کرنا قرآن تے مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق تا واجب ہے تے انسانیت دے ناطے بھی اگر کسی دے اندر ذرا برابر انسانیت ہوئے تو سادات دے کے سر نہیں چاہتا آج وہ کلمہ پہ پڑھتا ہے آج میرے دے تیرے بھیڑ میں بھی دے سر دے بھر گئے تے بچایا سیدہ دیاں دادیاں جڑی شرابیاں دے دربار اس پردے تے خرچہ کسی غیر سید کا نہیں ہویا ساڑیاں قربانیاں دی کوئی حیثیت نہیں نبی کے علی دیاں دھیاں اپنا برقع قربان کیتا اللہ نے دین واسطے انسانیت واسطے تیری تے میری دھی دے برقع واسطے لہذا کچھ ہو جائے جی میں باپ کے سامنے سر چاونا حلالی گفتر دی نشانی نہیں ہوگی انجھے سادات کے سامنے سر چاونا کسی بھی حلالی دی نشانی نہیں ہوگی پیڑ پچھیا چار علی تدسے دی ان حکم فرمایا انہاں کھڑا یہ کٹھے رہو میرا مقصد پورا نہیں ہوگا بی بی ہوڑ گڑے پہلے تا حسین گڑے نہ ہوڑ بھیڑ گڑے عباس ہاں عباس مسلم ہاں مسلم حنفیہ ہاں حنفیہ سجاد امام فرماتے ہاں سجاد بی بی آدھی ہے یہ مشورہ کی گئی نا اور بھیڑ بھی مان دو جڑے پہلے گڑے دی دو حنفیہ کے مسلم ایک نو وطن میں ایک نو کوفہ باقی بچ کے دو ایک دا زامن تو بڑھ
کہڑا بندہ کتنا اس جملے نو سمجھی ایک دی زامن میں بڑھے شبیر دی آواز نے اتنا جو مشورہ دیتا ہے یہ بھی دس تو کہ دی زامن بڑھنی تو میں کہ دی زامن بڑھا آواز عباس دا زامن عمر سجاد دی زامن میں بڑھا یہ میرا جملہ سن کے میرا ساتھ دیو مقام سادات دیو تو حد مولا میں بدھاواں زامن بڑی سجاد دی بابا صدفگار شاہ جی بابا گلزار شاہ جی بابا ابرار شاہ جی اور جڑے سید بیٹھے ہو تھوڑی خدمت جو مقام ہے ایسی زامن بڑی جڑے میرے شام یا قیدہ نبھا کے کربلا واپس آئیے نا کربلا دے بندے دے کہ بھی اگے سجاد میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے بابے دی قبر دے قربان ہو جاؤ زخمی مان اور زخمی پتر قیدن مان اور قیدی پتر انجھے پکڑے ہاتھ پکڑ کے آگے اے میرے بابے دی قبر ہے اگے تا سجاد ماں دا ہاتھ نہ پایا آنا جڑے میرے شبیر دی قبر آئی ہون ماں پتر دا ہاتھ نہ پائے کہ حسین دی قبر رکھ کے آدھی اٹھی اپنا پتر سوار میں شام کو تڑی نسل بچا کے کہ نہیں بس وقت اجازت نہیں دے رہا مضمون جڑا میرے ذمہ ہے یہ وقت درکار ہے لیکن جڑا وقت سامنے ہے اس میں بھی دو بیان کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ امام فرمایا مسلم کوفے بولے کہ اپنی غربت دے دو گواہ نال کسی محمد ابراہیم نال کے روندیاں علی دیاں دھیاں دلوں چھوڑ کے حسین کا وکیل کوفے دے پاسے ساری گل چھوڑ دیتی 18,000 تو لے کے 1,00,000 کی تعداد وچ لوگوں نے حسین کے وکیل کے ہاتھ تے بیعت کی اگر کوئی بندہ مسلم کی فضیلت سننا چاہتا ہے کوئی بندہ یہ آتا ہے کہ میں مسلم کی عزت اور مسلم کی فضیلت دسو تو اس تو بڑی مسلم کی فضیلت کوئی نہیں ہاتھ مسلم دا ہاتھ بیعت حسین ہاتھ مسلم دا بیعت حسین دی ہے بیعت حسین سے رکتی نہیں حسین کی بیعت حسن کی بیعت ہے حسن کی بیعت علی کی بیعت ہے علی کی بیعت محمد کی بیعت محمد کی بیعت اللہ کی کہ مسلم کوئی صرف بنو ہاشم دا فرد نہ معصوم دا نمائندہ بڑھ کے کھڑو کہ پتر اپنی آنکھوں دے سامنے قربان کرنا ایڈا سوکھا نہیں کوشش کر لو شہید دی میں مصیبت شروع کی تھی حسین مصیبت دا شہید اپنی مسلم مستقبل کل دن کسی جات مجلس ہوئے گھر نہ بگے کتنا بھی ضروری کام ہوئے کل دن کی مجلس ضرور شرکت کرے کوئی غریب تو غریب مر جاوے کوئی غریب تو غریب ماریا جاوے مارن تو بعد قاتل کی لاش دی توہین کل اگر کوئی تابوت اٹھے کرتا ضرور کے بڑے غریب الوطن سیدی شہادت شروع کرتا عشاء دی نماز پڑھ کے جناب مسلم نے سجے بٹھا کے وقت پہ ساری گل میں چھوڑ کے بہت قریب تو بیٹھ کرتا ہوں اس کی بڑی اور غربت کی ہوئی جو کم از کم تا 18,000 تھا لیکن ابن زیاد نے اعلان تو بعد ابن زیاد کی دھمکی تو بعد یہ کوئی مسلمان ہاں ایک مسلم رہ گیا دو مسلم ملا رہ گیا انہوں نال مل کے حسین کا وکیل کوفے کی گلیاں دور پہ ابن زیاد کا اعلان کوئی امن نہ دے رہے کوئی پناہ نہ دے رہے میرا پناہ جیسے قتل کر دے ساتھ ہر واپس
سنسان گلیاں کوفے دیاں تھک کے حسین دا وکیل گلی دے ایک دروازے تے بیٹھے وہ دروازہ ایک مومنہ دا مومنہ دے دل نرم ہو گئے انجے جو دروازہ کھولا اس میں بیٹھا سے کوئی پردیسی بیٹھا نظر آیا سے بد دروازہ بند کی تو اس جو کوفے دے حالات چکے نہیں مومن دا دل نرم ہو جائے نا بس سوچ کے آدھی کو کرنا تو نہیں مستناد دا نکنے کے بعد گئی اللہ جانے کون ہے میں پوچھا تو سے دوبارہ باوجی دروازہ کھولا مسلم دا سارے جو کون ہے تے پیو دی تصویر بن کے دو مسلم زلال بھی بیٹھے تھے ہونے ہونے آواز دے کے کہ تو پردیسی معلوم ہو گئے پردیسی کوفے دے حالات چکے نہیں جلدی کر اپنے گھر تروان جڑا مومن آ کے نا اپنے گھر تروان حسین دے وکیل کی ٹھنڈی حال ٹھنڈا صاف کر کے آ گئے تو سچی ونجنا تک گھر چاہیے جاتے پر ایک اور مشورہ دینا جس کا گھر نہ ہو گئے وہ کہ نہ ونجے جناب مسلم سے بولتا ہوئے کیا سی کرنا دی آواز میں گل سنی سمجھ گئی ہے آوازی جب میں بھولتی نہ پہ جسو حسین سے وکیل مسلم مولا فرمانے رہا میں مسلمان بیعت تو پھر گئے میں نکلتا رہ گیا دروازہ کھولا سے قدمت چھڑ پہ بسم اللہ سردار میرے گھر تشریف لے آؤ میرا گھر حاضر ٹھنڈے پانی ماما جی کھانے گندے سے بستر بچھائے سے دو شہزادے بابا جی سامنے ابو طالب کے پوترے تجدید وضو کی جنگ کی وردی پائی تلوار مسلح دے نال رکھی تے عبادت شروع کی سجدے دی حالت مسلم دا سر یا گھوڑے دیا ٹاپا دی آواز مسلم سے کرنا دے آئی جنگ جو آئی سمجھ گئے جو کتنی تعداد فوج پہ آتی جلدی دنال نماز مقا کے تلوار چاہیے جس بدلی توجہ میرے پاس یہ اس کے ہاتھ جانے حسین نے وکیل کے غربت جانے ان جو باوجود دروازے کے پاس حسین نے وکیل کیا جو باہر نکلا تو فوجی نار بن کے جنگ یا یک لاکھ کوئی بھولی ہوئی شہر یاد آئی جناب مسلم اٹھے آئے جتے پتر سنتے ہوئے جھوک کے جلدی نال پترہ دیا چوٹ کے چومیاں بد دروازے کے پاس گئے دوبارہ اللہ حسین نے وکیل ہون چوٹیاں نہیں چومیاں ہون رخسار چومے بد دروازے کے پاس گئے کما دیا میں بیجی پہیاں تیسری بار حسین نے وکیل اللہ ہون نہ چوٹیاں چومیاں نہ رخسار چومے پترہ دی گردن تو کپڑا ہٹا کے ستے ہوئے پترہ دی گردن تے موسے تو ہم قدمت چھاڑ کے آدھی مولا سکے جو پتر نے جگہ کی کیوں نہ ملتا میں نے اس کا دی کوئی پرواہ نہیں کون بندہ کتنا روسی ہر کوئی اپنی اپنی مراد لے کے اسی مولا سارے نے توفیق دے وے جو اس نے مسئلہ کچھ رومن جس کو روان آلا کوئی نہ مولا جگہ کی کیوں نہ ملتا جناب مسلم ٹھنڈا صاف ہر کیا دیتا ہوں ہاں نہ جگہ توڑے آج دی رات سمجھ دے فرمانے میں دونوں وجنہ ہے میری جوڑی رول بن بس گلی دے وچ نکلے ابن اشرف ملاؤں دی نگرانی دی وچ جڑی فوج آئی ہے علی بن کے اپنا کیتا فوج فتنا اٹھے پت منگائی گئی بابا جی وہ فوج فتنا اٹھے جب تریجی بار اشرف کے پتر نے کمک منگی ہے ابن زیاد سے بھائی دعا دے اس کو من کیا ایک بندہ پکڑنے واسطے تیسری دفعہ کمک پہ مگر اس ویلے
وہ سپاہی آتا ہے کہ اتنے تخت نہ مو ذرا کوفے دی گلیاں جا کے دیکھ، آج ہنج لگتا ہے حیدر کرار لگتا ہے، آج ہنج لگتا ہے کوفے دی گلیاں وچ علی ابن زیاد مشورہ دیتا تو طاقت کے نال علی دے شیر کو گرفتار نہیں کر سکتے، دھوکے نال گرفتار کرو، اس تجویز دیتی، ایک جا بھٹی گئی، اس جھکی جا دے لڑدے لڑدے جی گنڈ والے پاسے مسلم دے جھڑ پڑے، بس مسلم دے جھڑن دی دیر آئی، عزادار دا دل نرم ہوتا ہے، سادات کا مقانی بڑھ کے کھلوتا ہوں، تو میں دعا پہ منگا اپنے سمیت جس جس کی جڑی جڑی حاجت ہے، اس باب الہوائی صدقہ مولا اس دیاں جھولیاں پر فرماوے، معافی مانگ کے صدر پڑھن لگا، جتنی بھی فوج اس وقت اس بازار وچ موجود ہے، کوئی ایک بھی فوجی نہ جس کا ہاتھ خالی ہو، جڑا مسلم علی دا شیر جھڑے نہ جھکی جاتے، بات کوئی نہیں ہو جا ہتھیار نہ جڑا مسلم سے بدن نال مس نہ ہو، علی دا شیر فوجی زخماں دے وچوں ہونٹ کٹے گئے، ابرو کٹے گئے، رخسار زخمی، سینہ زخمی، بازو زخمی، کانڈ زخمی، پورا بدن مسلم دا زخماں دے وچوں برداشت کرے سے جملہ کڈیا نے اس جتی جا کٹن کے بعد ایک پہلا ہاشمی ہا جس کے ہاتھ کانڈ پیچھے رسیاں دے نال جے دیوار دے نال کانڈ لگی ہے دید مکے دے پاس مکری ٹھٹا صاف میرے غصے آواز آئی آج منڈا عباس ہو گیا، آج منڈا حنفیہ ہو گیا، آج منڈا سجاد ہو گیا، میں ہکلنا بے وارث نہ مری ہاں، ایک مسلم دی حالت ہے، ادو امام دی کیڑی حالت ہے، میں قربان ہو جاواں علی دی دھی دی آواز دی عباس جی سن بی بی علی کافی دیر ہو گئی یہ بنو اکبر دا بابا نظر نہیں گیا، بس تمید مک گئی، دو بیٹھ کر کے تھوڑی زحمت تمام کرا، عباس گھوڑا اس پاسے بجایا جس راہ کو قافلہ ہو گیا، ہک میل پچھو زہرا دا لال غربت دی تصویر بن گیا، کیڑی حالت امامہ کھول کے گالے چایا ہویا ہے، ریش حجوہ دے نال کسی ہوئی، میں قربان ہو جاؤں، پیر رکابت کوئی نہیں، گھوڑے دیاں واگاں چکیاں ہوئی ہیں، کہے میرے سجے ڈیلے، کہے میرے شبیر کھپے ڈیلے، آسمان دے پاس رجید کر کے آئے قریبی، جناب عباس دی جید بھئیے گھوڑا رکڑ دا انتظار نہیں کیتا، بھجدے گھوڑے تو لکھا ہے عمل بنی دلال، مولا دے قدم چونکیاں دے مولا، نوکر دے آنیاں بکرا کیوں بدلو، مولا کہہ روئے امام جناب عباس بٹھا ہے، اور ذرا میرے پاس دین کرایا، کیڑا گھر رہ جائے گھر جماعت نہیں آئی، جڑا کوئی پیارا مردہ پہ ہوئے، کوئی پیارا سامنے آجے، دیکھنا رہا میں کتنا صابر ہوئے، صبر دے بعد ٹوٹ لے دین، دنیا تو